آج شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق کی برسات ہوگی اور اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرما دے گا۔ تو ناظرین، رجب المرجب کے مہینے کی آخری لمحات اور ایک دن ہی باقی رہ گیا ہے اور اب خوشیوں بھرا آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، جو کہ دراصل اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی ہی قبولیت والا، عظمت و فضیلت اور بے پناہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجرے ہوئے ہیں یا جس کی تقدیر بد نصیب ہے، یا جس کے گھر میں غربت ہے یا شدید تنگ دستی ہے، یا کاروبار مکمل بند پڑا ہوا ہے اور زندگی کے مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، حتیٰ کہ گھریلو نچاکیاں جان نہیں چھوڑتی ہیں، اور وہ گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان سب کا حل اس عمل میں ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کی آمد کے صدقے آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ شعبان کے مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے گا اور میں اللہ کو راضی کر سکوں گا۔ تو آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرتے ساتھ ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے اور نصیب چمک جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے اور جلد رزق اور بے حساب دولت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جو شخص شعبان سے پہلے خوشحال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں حقیقی سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنے گھر سے گھریلو نچاکیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور بے اولادی کو، بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ سچی خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے اور اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا اور اللہ کا لاڈلا بندہ ہو جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور جو شخص شعبان سے پہلے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، یا جو شعبان سے پہلے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ شعبان سے پہلے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ وہاں ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہاں سارا سال اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شعبان سے پہلے پہلے یہ آج کا دن بھی بڑا خاص اور قیمتی ہے، یہ دن بھی بڑی قبولیت کا دن ہے۔
بڑی عظمت والا دن ہے اور بڑی برکت والا دن ہے۔ خدارا دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے عطا کرنے والا رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج پڑھ لیں اور اس کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے شعبان کی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اور شعبان کے پہلے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے شعبان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے مجرب اعمال آپ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں گے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے شعبان کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے یا قرض سے نجات کے لیے دنیا کی ہر حاجت مانگ لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی عام کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو یا اصل جادو جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ غم ہوگے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کام کے شروع میں، جس کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی پوری حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے۔
اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے تعداد کم یا زیادہ کر بیٹھتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، اور جو کچھ بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنے تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ سے مانگتے بھی نہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور جسے کامیابی کا بڑا راز بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم سورت فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ آپ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، بلکہ زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے، تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود سراپا شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اور سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے سچے دل اور تڑپ کر مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ پورا 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی سے ہرگز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے اور نہایت ہی خوشنودی سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اور سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں چلتا، یا جو کہتا ہے
کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر اللہ کی نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے یا قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دوں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں آ سکتی۔ اس لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب بندے کے نیک اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری صفت یا غنیو کے ذریعے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک اور جائز حاجت کی خواہش کی ہے اس بندے کی وہ حاجت پوری فرما دی جائے۔ یہ ہے شعبان کی آمد کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے اور بے پناہ برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ کو بنانا ہے۔ آپ کی جو نیک حاجت ہے، جو جائز مقصد ہے، جو خواہش ہے، اسے آپ نے تصور میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سب سے پہلی صورت جو کہ بندے کے رزق کو کھولتی ہے، زندگی میں خوشحالیاں پیدا کرتی ہے، سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے جو بھی آتا ہے، لیکن افضل و اعلیٰ جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور یہ اس امت کو خاص تحفہ دیا گیا تھا جب میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تھے، تو وہاں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے اس امت کے لیے سلام بھیجا تو حضور نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ درود ابراہیمی ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک اس کو نماز کے اندر رکھ دیا۔ جو بندہ نماز میں یہ درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس قدر افضل و اعلیٰ ہے، تمام سیغوں سے افضل ہے۔ تو اس درود ابراہیمی کو کوشش کریں کہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ تو 3 بار جب آپ نے جو ہے یہ درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو غیب سے بڑی خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین
اور کامل بھروسہ رکھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکجوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوست احباب تک لازمی پہنچائیں، تاکہ وہ آج کے دن اس عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی خاص برکتیں شعبان کے مہینے میں حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔